نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قالت بنت علی علیہم السلام واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. صلوات بھیجے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ الفاظ شریکۃ الحسین ثانی زہرا جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں. ایک ایسے مجمع میں کہ جن میں کہ افراد کربلا جانے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے، شام جانے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے. جو جا رہے ہیں وہ جائیں، خیریت سے واپس آئیں، اور مجھ حقیر فقیر سراپا تقصیر غلام جناب امیر کا بھی سلام ان بارگاہوں تک پہنچائیں. اور جو نہیں بھی جا رہے ہیں، خداوند عالم ان کو بھی ان بارگاہوں میں بار بار جانا نصیب کرے. یہ الفاظ نام کے ساتھ ہی ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسا اثر ہے اس نام گرامی میں جسے زینب کہتے ہیں. یقیناً ثانی زہرا ہونا آسان نہیں ہے، زہرا کا ثانی ہونا، لیکن یہ عجب گھرانہ ہے. علی کے بعد کوئی ثانی حیدر ہو جائے، زہرا کے بعد کوئی ثانی زہرا ہو جائے، یہ صرف اور صرف اسی گھرانے کو شرف ہے کہ 14 کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ترتیب تخلیق میں 14 لاجواب، 14 بے مثال، نور میں، ظہور میں، شرف میں، بزرگی میں. لیکن ایک بحث ہے 14 کے لیے. عصمت کی جب بحث ہوتی ہے تو بہت سے لوگ ذرا سا عصمت کی ڈیفینیشن یا اس کی اہمیت نہ جاننے کی وجہ سے کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو معصوم ہیں،
تو پھر ایسے کام تو ان سے ہونے ہی چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب کی نزاکت کو آدمی سمجھے پہلے کہ ہم کتنے حساس ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی منزل پر شیعت میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ کرنے سے پہلے ہماری حدوں کو سمجھ لے کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ جناب عباس کو ثانی حیدر کرار کہتے ہیں۔ سنیے گا، ہم بڑے اعتماد کے ساتھ جناب زینب کو ثانی زہرا کہتے ہیں، لیکن اتنی عظمتوں کے بعد بھی ہم جب ان دو کو 14 میں شامل نہیں کرتے تو کسی ایسے ویسے کو کوئی 14 کے برابر لانے کی کوشش نہ کرے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات دیجئے محمد وآل تملق کرو، خوشامد کرو، لیکن اتنی بھی نہ کرو کہ ذلت اور رسوائی تمہارا طوق گریبان بن جائے۔ اس لیے کہ یہ قوم شیعت کے مسئلے میں بڑی حساس ہے۔ ہم احترام علماء کے قائل ہیں، لیکن علماء جانتے ہیں کہ اس در کی گدائی میں عزت ہے۔ جہاں میر تقی میر جیسا، اور یہ وہ الفاظ ہیں، اس سے پہلے شاید میں نے آپ حضرات کے سامنے اس رخ سے بات نہیں کی ہے۔ میر تقی میر بڑا نام ہے اردو دنیا کا، ان کے اشعار کی گہرائی اور گیرائی خالی غزل کی دنیا میں نہیں، منقبت کی دنیا میں بھی میر تقی میر لاجواب و بے مثال ہیں۔ وہ میر تقی میر جو کہتے ہیں جو حیدری نہیں اسے ایمان ہی نہیں، جو حیدری نہیں اسے ایمان ہی نہیں، وہ ہو شریف مکہ مسلمان ہی نہیں۔ جو میر تقی میر کہیں میں علی کو خدا نہیں جانا، پر خدا سے جدا نہیں جانا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ان میر تقی میر کے اشعار کی شرح کی ہے شمس الرحمن فاروقی نے۔ ان کو اپنے فاروقی ہونے پر بہت ناز ہے، اور یہ کتابیں اب آپ کو لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ریختہ.com پر اردو کی یہ ساری کتابیں آپ کو بآسانی مہیا ہو جائیں گی۔ صاحبان ذوق، صاحبان ادب تشریف فرما ہیں، خداوند عالم ان کے حافظوں کو بھی سلامت رکھے، اور یہ جو اس دیار غیر کہیے ان بستیوں میں اردو کی شمع جو مرثیے کے نام پہ روشن ہے، اور میں اکثر یہ بات کہہ بھی دیتا ہوں کہ لایانی بے معنی نصر خانی سے بہتر ہے مرثیہ خانی۔ ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ اور جیسا ماحول افتخار بھائی نے مجلس کا بنایا ہے وہ میں قائم رکھنا چاہتا ہوں، اور گھروں کی مجلسوں کی ایک اپنی کشش ہوتی ہے، اور میرے خیال سے یہ تہذیب لکھنوی تہذیب ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک ہیں اس کا سمجھ پانا بھی آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولانا مرزا محمد اظہر صاحب قبلہ مرحوم نے اپنے دوست مولانا جعفر صاحب قبلہ مرحوم کی ایک مجلس ان کی ہے، اگر آپ سنیں تو انہوں نے لکھنؤ کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ 70-80 برس میں نوابین اودھ میں جس شہر کو بسا دیا، یہ عمر تو اتنی تیز گزر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن یہ ان کا احسان ہے کہ بنام محبت ایک ایسا شہر بسا دیا کہ جس کا نام ہی امام باڑوں کا شہر ہے، اور اسی لیے وہاں گھر گھر میں عزا خانے ہیں۔ جبھی نظر عسکری جیسا عجب طرح سے کہتا ہے کہ سر چھپاتا ہوں جہاں میں وہ میرا گھر کب ہے، سر چھپاتا ہوں جہاں میں وہ میرا گھر کب ہے،
تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے، گھر نام کا ہے۔ سر چھپاتا ہوں جہاں میں، وہ میرا گھر کب ہے؟ تیرے کنبے کا عزا خانہ ہے، گھر نام کا ہے۔ یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا، یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق عزا۔ ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بھائی ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ ہاں اگر تجھ کو پسند آئے تو بے دام کا ہے۔ تو ان محبتوں کے سائے میں آگے بڑھنے والے لوگ، انہی میں کا ایک نام میر تقی میر کا۔ میر تقی میر کو درد و علم کے شاعر کے انداز میں خالی دیکھا جاتا ہے، لیکن منقبت اور مدح کی دنیا میں یہ میر تقی میر ہی ہیں کہ جن کے ایک شعر پر تبصرہ کرتے ہوئے فاروقی صاحب نے کہا، اور وہ شعر بھی عجب طرح کا ہے کہ عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں، عجب ہوتے ہیں شاعر بھی میں اس فرقے کا عاشق ہوں کہ بے دھڑکے بھری مجلس میں یہ اسرار کہتے ہیں۔ بے دھڑکے بھری مجلس میں۔ اچھا یہ میں اتنا بڑا نام ہے، لیکن وہی کہ جب فاروقی اپنے کو سمجھیں گے تو پھر بڑا ہو کر کے بھی پست قد لگتا ہے۔ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یعنی وہ اس شعر کو، یہ غزل ہے، یہ منقبت نہیں ہے، میر تقی میر کی غزل کا یہ شعر۔ انہوں نے کہا کہ میر تقی میر پر جب غلو آمیز تشیع کا غلبہ ہوتا تھا، دیکھیے گفتگو ذہن میں ہے نا کہ یہاں گداگری میں عزت ہے، یہاں بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، ورنہ ابن ابی الحدید معتزلی عجب بات کہتے ہیں۔ ابن ابی الحدید 7 قصیدے ہیں ان کے، 7 الویات کے نام کے، اور خیبر کی مدح میں ابن ابی الحدید نے کہا کہ یا علی کیا شرف ہے آپ کا، لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ جہاں کہا یا علی جب میں تیرے غیر کی مدح کرتا ہوں تو وہ اس کی تعریف نہیں ہوتی، وہ تو اس کی برائی ہوتی ہے۔ تو بھیا آل محمد جیسا بنا کر کسی کو بھی پیش کیا گیا، وہ اس کی تعریف نہیں ہوئی، برائی ہوئی۔ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ یعنی اتنا بڑا شعر کہ بے دھڑکے بھری مجلس میں یہ اسرار کہتے ہیں، لیکن شمس الرحمن فاروقی نے جس کو سر سمجھا، جس کو راز سمجھا، وہ ہمارے لیے راز نہیں ہے، ان کے لیے راز ہے۔ اب اگلا شعر اس کے بعد اسی غزل کا جو میر تقی میر نے کہا، حالانکہ انہوں نے انتخاب میں اس شعر کو نہیں، پتہ نہیں کس طرح سے رقم کر دیا، ورنہ اگر شمس الرحمن یہ نہ لکھتے تو ہمیں دقت ہوتی یہ ثابت کرنے میں کہ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ جیسے اگر افتخار عارف جشن مولود کعبہ میں علامہ اقبال کے نام سے یہ 4 مصرے نہ پڑھتے تو مجھے دقت ہوتی کہ ثابت کروں کہ یہ علامہ اقبال کے ہیں۔ وہ سن لیجئے آپ، یہ افتخار عارف نے پڑھنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی۔ وہ شعر کیا ہے کہ ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا۔ ولی بھی رند بھی کل جو ہے وہ رضا بھائی نے کہا کہ شعر نہیں پڑھ رہے ہیں اب، لیکن آج کچھ زیادہ ہو جائیں تو معاف کیجئے گا۔ ایک صلوات بھیجیے آپ تھوڑا سا ذرا سا ماحول بدلے۔
ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا۔ سنیے، اگر آج اس فکر کو ممبر سے پیش کر دیا جائے تو ہم پر بھی غالی ہونے کا الزام لگ جائے، لیکن لگا کرے الزام۔ ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال، کوئی حساب ہے کم وقت کے کمالوں کا۔ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی ہے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ دیکھیے، آپ حضرات کو تھوڑی زحمت کر کے آگے آنا پڑے گا، سمٹیے تھوڑا سا۔ بھائی ابھی اور لوگ آئیں گے، اس لیے کہ آصف بھائی کا آنا بتا رہا ہے کہ ابھی اور لوگ آئیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر۔ تو یہ افتخار عارف نے پڑھا اور میں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا علامہ اقبال کے نام سے۔ تو اسی طرح سے اگر یہ اشعار شمس الرحمن فاروقی، 4 جلدوں میں کتاب ہے شعر شور انگیز ان کی، میر تقی میر کے اشعار کی شرح میں شعر شور انگیز کے نام سے 4 جلدیں ہیں، اور یہ سب اپلوڈ ہیں ریختہ.com پر۔ ہندوستان میں بھی اردو ترقی کر رہی ہے، گھبرائیے نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ٹی وی پر خبروں کی شکل میں آتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت ہے لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی بنام حسین اردو زندہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں محترم۔ تو بہرحال اس میں یہ سب کچھ اپلوڈ کیا گیا۔ اب وہ شعر کیا تھا کہ بھری مجلس میں یہ اسرار کہتے ہیں کہ سگے کو میر میں اس شیر حق کا ہوں جسے سب، اتنا بڑا شاعر لیکن علی کی گلی کا کتا کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ سنیے سنیے، سگے کو میر میں اس شیر حق کا ہوں جسے سب نبی کا خیش و بھائی حیدر کرار کہتے ہیں۔ بھائی صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اس شعر کو لکھ کر شمس الرحمن کہتے ہیں جب غلو آمیز تشیع کا غلبہ ہوتا تھا تب ایسے شعر کہتے تھے۔ تو جو آپ کو غلو لگ رہا ہے وہ یہاں کا روز مرہ ہے۔ بھائی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو یہاں معاملہ یہی ہے۔ تو 14 لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، لیکن شیعت اتنی محتاط ہے کہ ان 2 کو بھی 14 میں شامل نہیں کرتی۔ لیکن یہ عصمت والے رخ کے لیے ایک مکمل جواب بھی ہے کہ تم 14 کے لیے کہتے ہو نا کہ معصوم ہو کر، حالانکہ ان کی بھی عصمت کی بحث ہے لیکن یہ 14 میں نہیں ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، لیکن ان 2 شخصیتوں کو پیش کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آیے تطہیر والوں کو تم سمجھو گے کیا جو آیے تطہیر کی چادر میں نہیں ہیں۔ جب ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو 14 کے برابر کوئی کیسے ہوگا؟ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ نہیں میں وہ کام کر دوں، وہی جو آپ نے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ امام زمانہ کا نام آتا ہے تو ہاتھ سر پہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ خالی سر پہ نہیں بلکہ اس لقب کے لیے 8ویں امام کا اشارہ ہے کہ جب یہ لقب زبان پر آئے تو لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو پیچھے والا مجمع ہو سکتا ہے کہ آگے آ جائے، اور وہ لقب اور خطاب اور وصف ہے امام قائم علیہ السلام۔ آپ حضرات آگے بڑھا کے جگہ آ جائیے، صلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔
ایک اور صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد پر. بآواز بلند نعرہ صلوات. دیکھیے سمیع بھائی کے دولت کدے پر مجلس ہو رہی ہے اور ان کی محبتیں میرے ساتھ بہت زیادہ رہتی ہیں، لیکن ان محبتوں میں ایک جملہ یہ اکثر رہتا ہے کہ ٹائمنگ میں آپ بہت صحیح ہیں. تو اتنے اچھے سننے والے ہیں تب بھی پر میں اپنی حد ہی میں رہوں گا. ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر. وقت کے اندر جو ہے، آئیے عمران بھائی، یہ یقیناً نوحہ خان حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں اور اسلم بھائی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ماشاءاللہ سے پیش خان، سوس خان اور نوحہ خان، ظاہر سی بات ہے کہ جب محبتیں ہوتی ہیں تو ایسا شاندار مجمع سننے والا ہوتا ہے. اور بقول علامہ رشید ترابی مرحوم، میں تو آپ کی فکر کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوں. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. اور میں نے گفتگو کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں کہ واقعاً لہجہ، انداز، میں پھر دہرا رہا ہوں جملوں کو، عجب گھرانہ ہے، عجب گھرانہ ہے. خدا کی قسم اگر مولا علی کے خطبہ شقشقیہ کو، جناب زہرا کے خطبہ فدق کو اور جناب زینب کے خطبہ شام کو ساتھ رکھا جائے تو آدمی فرق نہ کر پائے کہ باپ بول رہا ہے کہ بیٹی بول رہی ہے کہ زوجہ بول رہی ہے. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. علی 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 ماشاء اللہ. اور واقعاً جب میں شام کے خطبات کو سنتا ہوں تو مجھے مولا علی کا وہ خطبہ یاد آ جاتا ہے جس میں میرے مولا نے یزید کے دادا کو خطاب کر کے کہا تھا. خطبہ میں بہت پڑھتا ہوں لیکن آخری جملہ اس کا کہ بلن تمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لاسترفت استراب الارشیہ فی طویل بعیدہ، کہ میں ایسے رازہائے سربستہ سے واقف ہوں، میں ایسے مخفی علوم کا عالم ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو تم کانپو گے. بلن تمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لاسترفت استراب الارشیہ فی طویل بعیدہ، اگر میں بولوں گا تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنووں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں عزیزان محترم کہ صلوات بھیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھو. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. وہ دعویٰ اس وقت کا کہ میں اس وقت تو خاموش ہوں لیکن یاد رکھنا جب میں بولوں گا، وہ دعویٰ باپ کا اور یہ بیٹی کا خطاب کہ آج تک اس خطاب سے بنی امیہ کے محل نہیں، کھنڈرات بھی نہیں بچے. توجہ فرمائیے گا کہ شام میں برائے نام قبریں بنا بھی لی جائیں تب بھی پر محافظ رکھنا پڑتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ بنی امیہ کی نسلیں تو بدلہ لے رہی تھی شام میں نا، ان کا ارادہ تو یہ تھا. لیکن کیا کہنا اس گھرانے کا کہ جس گھرانے نے بازار ہی میں جب طلحہ کے بیٹے نے پوچھا تھا، یہ سب جمل کے بھاگے ہوئے شام میں پناہ لیے ہوئے تھے. اس موقع پر دوران سفر بازار میں پوچھا تھا طلحہ نے، وہ جو جمل کا شکست خوردہ تھا، اس کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ فاتح کون ہوا؟
فاتح کون ہے؟ تو اس موقع پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا تھا اذان ہوگی تو پتہ چلے گا، اذان ہوگی تو پتہ چلے گا، جس سے پتہ چلتا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس جملے کو لے کر کے تبصرہ کیا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جنگ حکومت کی نہیں تھی، مکتب اور نظریے کی تھی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، مکتب اور نظریے کی جنگ تھی۔ نظریات جیتا کرتے ہیں، حکومتیں تو آنی جانی ہوتی ہیں، حکومتیں تو ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ بتایا جس نام کو مٹانے کی تم فکر کر رہے ہو، بات تو جب ہے کہ دربار تمہارا ہوگا، نام میرے نانا کا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا۔ اور اسی لہجے میں پتا ہے علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ اور قسم کھا کر یہ گھرانہ قسمیں کم کھاتا ہے۔ دنیا جو میں بات کر رہا ہوں، یہاں زبان ہی میں اتنا اثر ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیا کہنا، علی کی بیٹی نے قسم کھا کر کہا واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید، یہ تیری خام خیالی ہے کہ تو ہمیں مٹانا چاہ رہا ہے، خدا کی قسم ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، خدا کی قسم سلسلہ وحی کو موت نہیں آ سکتی۔ میں کہوں گا بی بی اتنا بڑا دعویٰ کس کے بھروسے پر آپ کر رہے ہیں؟ میں نے ایک مجلس میں عباس بھائی کے یہاں اس حوالے سے گفتگو کی تھی، لیکن آج دوسرے انداز میں گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ یہ یاد رکھیے گا، ذکر کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئیں، اور اس ذکر کو جتنا دبایا گیا تاریخ گواہ ہے کہ وہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آیا۔ 70 برس پروپیگنڈے کے کم نہیں ہوتے۔ 70,000 ممبروں سے جس نام علی کو مٹانے یا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ظاہر سی بات ہے کہ ممبر سمیت وہ خطیب جہنم میں چلے گئے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ہاں بھائی، حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں۔ رازق ہے علی، رزق تو دیتا ہے سبھی کو، کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھونک کے کھائیں۔ نعرہ حیدری، وہ جو جہنم میں چلے گئے۔ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم، علی کی بیٹی نے وہاں یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، اور اتنی مخالفتوں کے باوجود تاریخ گواہ ہے، بقول علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم، کہ کسی اچھی سے اچھی شخصیت کے خلاف بھی اگر یہ 3 طاقتیں ہو جائیں، خزانے کی طاقت، حکومت کی طاقت، پروپیگنڈے کی طاقت، تو کتنی ہی اچھی شخصیت کیوں نہ ہو، وہ تاریخ کے صفحات پر ٹک نہ پائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، 1-2 سال کے پروپیگنڈے شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں، لیکن یہ میرے مولا کی شخصیت کا کمال ہے کہ 70 برس کی مخالفت کے باوجود جو کتابیں اس نام پر لکھی گئیں، صواعق محرقہ جیسی، تحفہ اثنا عشری جیسی جلا دینے والی بجلیاں، کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اسی صواعق محرقہ میں علی کے فضائل ہوں؟ توجہ فرمائیے گا، اسی صواعق محرقہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب نے، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں، یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا کی قسم میرے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا۔ بی بی آپ یہاں پر اپنے ذکر کی بات کیوں کر رہی ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ کہا یہی تو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا ذکر اگر ہم نے کیا ہے بندہ ہو کر، تو خدا بھی تو ہمارے ذکر کو باقی رکھے گا۔ فاذکرونی واذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یاد رکھیے گا، کچھ نافہم ہیں جو چاہتے ہیں کہ مجلسوں سے ذکر علی کو ختم کر دیں۔ ارے یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم مجلسوں سے کیا ختم کرو گے؟ شب قدر کے اعمال میں بھی جب تک ان 14 کا نام نہ لیا جائے، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ، اس وقت تک شب قدر میں بھی تو مقمر نہیں بدلتا۔ حیدر 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 محمد والے محمد صلوات۔
آپ کہتے ہیں ذکر کا فلسفہ. ارے آج بھی میں نماز جمعہ میں گیا تو جمعے کے خطبے میں جب تک ان پر صلوات و سلام نہ ہو. محمد والے محمد بلندر صلوات. بھائی توجہ. جمعے میں بلایا کس نام پہ جاتا ہے بھائی؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ. سبحان اللہ. بلایا جائے ذکر خدا پر اور ذکر ہو ان 14 کا. ارے میں کہاں جاؤں؟ توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فلسفے کو خالی مجلسوں میں نہیں، شب قدر میں بھی اور ہر جمعے کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ذکر کے بغیر ذکر خدا بھی مکمل نہیں ہوتا. صلوات دیجئے محمد والے محمد. بس عزیزان محترم، بس میں نے بڑا وقت آپ کا لیا. اب پھر بقول علامہ رشید ترابی مرحوم، تم اثر کی بات نہ کرو، تم ذکر کی بات کرو. اگر ذکر کی اجازت ہے تو اثر تو محبت دکھاتی ہے. جس کو جتنی محبت ہے اس پر اتنا اثر ہے. اثر پر کوئی پابندی نہیں ہے. بحث کرنا ہے تو ذکر کی بحث کرو، لیکن جس کا ذکر خدا کا ذکر ہو اور نبی ذکر و علی عبادہ کہہ کے یہ کہیں کہ ذکر ہو ذکری ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اس کا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو دیکھا آپ نے، بیٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا ہے، تو خدا نے بھی کہا تو صحیح اس ذکر سے بچ بچ کے چلنے والوں کو. بھائی توجہ فرمائیے گا. اور معمولی لوگوں کی بات ہی نہیں ہے. بات کرنا ہے تو نبی کی بات کرو، بات کرنا ہے تو رسول کی بات کرو. ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا، جعفر بھائی وہاں موجود تھے، اور بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ رہے ہوں، کہ تم کیا اس ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہو اپنی عبادتوں میں. ارے نبی کی عبادت میں بھی اگر حسین پشت پر آ جائیں، صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. نبی کی پشت پر تم مجلسوں میں روک رہے ہو، وہاں نبی کے سجدے میں حسین ہے. وقت نہیں ہے بس میں بات کو سمیٹوں علامہ رشید ترابی مرحوم کے ان اشعار کے ساتھ. بہت دنوں کے بعد میں دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں، 2-3 ہی شعر پڑھوں گا. ذکر کے حوالے سے بات ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور. مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. مجبور تیرے ذکر سے ہیں، سوائے علی کے کوئی ذکر کشش ہی نہیں رکھتا بھائی. مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور. جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور. اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے. فقہی بات کا اشارہ کر کے گزروں گا. اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، کر نہیں. حالانکہ مرثیے یا قصیدے کے اجزاء میں ہے دعا، لیکن وہ اور ہیں جنہوں نے در علی کو چھوڑا تو آج تک دعا اور آمین ہے ان کی نماز میں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ جہاں دعا ہے وہاں آمین ہے، اور جہاں راہ ہدایت مل گئی وہاں الحمدللہ رب العالمین ہے. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم کر نہیں.
بھائی کر ہوتا تو آمین والے ہوتے، الحمدللہ رب العالمین والے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، لیکن یہ ایک نہیں، بیٹھے ہیں کچھ خاک نشیں اور۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ یقیناً یہ اس ذکر کے تسلسل کا نام ہے کہ جو بگڑے ہوئے ماحول میں دعویٰ کیا، لیکن آج شام بگڑے ہوئے ماحول میں بھی وہ ذات اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ روزے پر ابھی بھی میں نومبر میں گیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، 10ویں امام کے دور میں جو حالات تھے، جہاں قبر حسین کے نشان کو مٹانے کی کوشش تھی، لیکن ہمارے 10ویں امام نے ہمیں زیارت کا وہ تحفہ دے دیا، زیارت جامعہ کا، اور بتایا کہ ہماری قبریں مومنین کے دلوں میں ہیں۔ یاد رکھیے گا، عزاداری، گریہ بر حسین اور زیارت قبر حسین۔ میں نے آغاز یہیں سے کیا تھا، ذکر اور یاد مکان کی محتاج نہیں ہے، مکان کی اہمیت ہے، لیکن اس دور سے خراب دور نہیں آ سکتا۔ لیکن اس دور میں بھی محبت کرنے والوں نے جانیں دی ہیں، ماؤں نے اپنے زانوں پر اپنی اولادوں کو قربان کر کے۔ کیا سمجھے گا کوئی، کیا جانے گا کوئی؟ ہم نے کربلا کا وہ منظر بھی دیکھا ہے جب سناٹا سا سناٹا ہو، لیکن یہ بکھری ہوئی، دبل خدائی نے یہی کہا تھا نا کہ بنت رسول آئیے، آسمان عظمت کے ستاروں کو دیکھیے کہ کیسے بکھرے ہوئے ہیں۔ کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی بغداد میں ہے، کاظمین میں سونے والا۔ تو 8ویں امام نے کہا تھا کہ ایک شعر کا اضافہ کر لو کہ کوئی طوس میں بھی سو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب جملہ ذہن میں آیا ہے کہ یہ بکھرے ہوئے شاید اس لیے بھی ہوں کہ اگر کسی ایک ملک میں پابندی لگے تو دوسرے ملک میں جا کر کے وہ مجمع لوگ دکھا دیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب عراق میں پابندی تھی تو یہ سارا مجمع شام کی طرف جاتا تھا، بہن کو بھائی کا پرسہ دینے کے لیے۔ خداوند عالم آپ کو بار بار ان جگہوں پر لے جائے، لیکن عزادارو ظاہر سی بات ہے کہ بار بار کربلا جانے والے میری بات کی تصدیق کریں گے کہ بار بار آپ جاتے ہیں، لیکن پھر دعا کرتے ہیں کہ پھر آنا نصیب ہو، پھر آنا نصیب ہو۔ عزادارو میں نے 40 کے موقع پر جب میں گیا تھا تو میں نے ہوٹل کی بلندی سے جب بھرے مجمع کو دیکھا تھا تو میں نے کہا تھا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں بکھری ہوئی لاشیں تھیں۔ اور پھر 40 کے موقع پر آنے والا مجمع تھا، لیکن عزادارو یاد رکھیے گا کہ میں نے یقیناً آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں، محبت کے بڑے مرحلے ہیں، لیکن جو چیز رلاتی ہے وہ یہ ہے کہ سید سجاد جب مقتل سے گزرے ہیں نا تو جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا۔ عجیب جملہ مولا نے عطا کیا، شام میں جس نے جا کر کے دعویٰ کیا تھا کہ میرے ذکر کو محو نہیں کیا جا سکتا، اسی پھوپھی نے اپنے بھتیجے سے کربلا میں کہا کہ میرے لال نہ گھبراؤ، یہاں قبریں بنیں گی، زوار آئیں گے۔ یقیناً یہ جناب زینب کا اعتماد ہے، یہ جناب زینب کا وہ علم ہے جو عالم غیر معلمہ اپنے بھتیجے کو، اور پھر ادھر سے بھی سند آ رہی ہے جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو دیکھیے اندھیرا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ رونے میں شرمائیں نہیں، اور پھر اگر قید خانے میں سونے والی بچی کا ماتم ہو
اور پھر چھٹے امام نے تو یہ کہا ہے نا، جو روئے یا رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے، اس لیے کہ یہ احترام عزائے حسین ہے کہ اگر رونا نہ تو سر کو جھکا کر بیٹھ جاؤ۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، یہ جملے تو آپ نے بہت سنے ہیں نا، کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے، تفصیلی مصائب نہیں ہیں۔ جزاکم ربکم۔ مجھے یہ بتلا دیجئے بس کہ جب سید سجاد جیسے بیٹے کا بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کر یہ عالم ہے تو سکینہ پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جزاکم ربکم۔ عزادارو، میں نے بہت سی کتابیں ڈھونڈی ہیں، لیکن شام غریبہ میں تو جناب سکینہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن 11ویں محرم کو عجب نہیں یہ بچی باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہو کہ سب جائیں تو جائیں، میں تو اپنے بابا کو چھوڑ کے نہ جاؤں۔ جزاکم ربکم۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ارے آپ نے پوری مجلس اسی مزاج کی سنی ہے، بس چند جملے سنیے۔ ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے یہ لٹا ہوا قافلہ گیا ہے، سکینہ لپٹ لپٹ کر اپنے بابا سے روئی ہوں گی، اے بار بار کربلا جا کر آنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ پھر بلائیے گا، پھر بلائیے گا۔ آپ تو دوبارہ چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بچی ہے جو دوبارہ بابا۔ ارے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً پورا قافلہ تو 40 کے موقع پر واپس آیا ہے، لیکن بی بی سکینہ یہی تصور لے کر چلی گئی، میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا۔ جزاکم ربکم۔ 40 کا عشرہ شروع ہونے والا۔ میں جس تعلیم گاہ مدرسہ نازمیہ سے میرا تعلق ہے، ہمارے ہاں بھی مدرسے کے طلاب 40 کے عشرے کا اہتمام کرتے ہیں، اور شب عاشور میں مولانا شاکر امروہوی صاحب خصوصی طور پر مجلس پڑھنے آتے تھے، تو وہی جملہ کہتے تھے کہ جب حکم رہائی آیا اور لٹا ہوا سامان آیا تو جناب زینب نے سید سجاد کو بلا کر کہا کہ میرے لال ابھی تک میں تمہیں تعزیت نہیں پیش کر سکی ہوں، سید سجاد اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو۔ عجب نہیں، چوتھے امام نے تڑپ کر کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو اپنے بیٹوں کا پرسہ قبول کریں۔ عزادارو، سامان جب آیا ہے نا تو چادریں بھی آئی ہیں، ساری چادریں سب کے سپرد ہو گئیں، ایک چادر کا لینے والا کوئی نہیں۔ جناب زینب بی بی سکینہ کی چادر لے کر قبر سکینہ کی طرف چلی، قبر پر گئی سکینہ، کربلا جانے کی تمنا تھی سکینہ، یہ قافلہ جا رہا ہے۔ عزادارو سنو آخری جملہ، عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو اے کربلا جانے والو، یہ جملہ یاد کرنا تو میری طرف سے بھی سلام کہہ دینا۔ عجب نہیں آواز آئی ہو پھوپھی اماں آپ جائیے، میں تو نہیں جا رہی ہوں، میری طرف سے یہ چادر لیتی جائیے اور بابا سے کہیے گا جب سکینہ 11ویں محرم کو آ رہی تھی تو سکینہ کے سر پہ چادر نہیں تھی جو بے کفن لاشے پر ڈالتی، سکینہ تو نہیں آئی، چادر آئی ہے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ماتم سکینہ، ماتم حسین، ماتم عباس۔